بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. میں کامران عارف ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم 10 کلاس میتھمیٹکس کی ایک اہم ٹاپک کوارٹرٹی ایکویشن کو ایکسپلین کریں گے. اگر آپ کو اس ٹاپک میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، تو پلیز اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں. ساتھ ہی میرے چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کرے تاکہ میرے ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک تو وقت پر پہنچ جائے. تو سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں کانسٹنٹ اور ویریبل کے بارے میں بات کریں گے. اس کے بعد ہم کوفیشنٹ اور الجبرک ایکسپریشن کے انٹروڈکشن کے بارے میں بات کریں گے. بعد میں ہم ایکویشن اور ڈگری کی انٹروڈکشن کے بارے میں بات کریں گے. اس کی ایگزامپل بھی ڈسکس کریں گے اور آخر میں ہم کوارٹرٹی ایکویشن کی ڈیفینیشن اور اس کی ایگزامپل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم کوانٹٹی کو ڈسکس کریں گے. اینی تھنگز وچ کین بی میئر از کالڈ کوانٹٹی، یعنی ہر وہ چیز جو ہم آسانی سے پیمائش کر سکتے ہیں یا ہر وہ چیز جس کی ہم پیمائش کیا جا سکتا ہے تو اس کو ہم کوانٹٹی کہیں گے. فار ایگزامپل the length of the book can be measured, so length is a quantity. فار ایگزامپل میرے پاس ایک کتاب ہے تو اس کتاب کا جو لینتھ ہے میں وہ رولر کی مدد سے اس کو میئر کر سکتا ہوں، اس کو معلوم کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل میرے پاس ایک کتاب ہے، میں نے رولر کے ذریعے سے اس کا لینتھ 10 سینٹی میٹر یا 12 سینٹی میٹر معلوم کیا، تو اس کتاب کا لینتھ 12 سینٹی میٹر پر ایگزامپل ہوا، تو یہ لینتھ جو ہے ایک میئر کوانٹٹی ہوا. تو لہٰذا ہم لینتھ کو کیا کہیں گے کہ لینتھ ایک کوانٹٹی ہے. کوانٹٹی پھر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ کانسٹنٹ کوانٹٹی ہے اور دوسرے جو ہے وہ ویریبل کوانٹٹی ہے. تو those quantities whose values are fixed or change is called constant، یعنی وہ quantities جس کی ویلیو فکس ہوتی ہے یا اس میں کوئی چینج نہیں ہوتی تو اس کوانٹیٹیز کو ہم کانسٹنٹ کہیں گے. اور کانسٹنٹ کی نوٹیشن عام طور پر ہمارے پاس جو جتنی بھی نمبرز ہے اس تمام نمبر کو ہم کانسٹنٹ تصور کریں گے. فار ایگزامپل ہمارے پاس پائی جو ہے اس کا ویلیو ہمیشہ 3.14 ہوتے ہیں اور 5 جو ہے یہ ڈائی میٹر اور سرکل کے ڈائی میٹر اور اس کی ڈائی میٹر اور سرکمفرنس اور ڈائی میٹر کا ریشو ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ 3.14 ہوتا ہے، اس کا ویلیو ہمیشہ یہ ہوتا ہے. اگر ہم سرکل کو بڑے لیں گے یا چھوٹے لیں گے تو ہمارے پاس یہ ویلیو ہمیشہ 3.14 آ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ پائی جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک کانسٹنٹ ہے. اس کے بعد ویریبل آ جاتا ہے. دوز کوانٹیٹیز whose value are not fixed or change is called variable، یعنی وہ کوانٹیٹیز جس کی ویلیو فکس نہیں ہوتی یا اس میں رد و بدل ہوتی ہے تو اس کو ہمیشہ ہم کیا کہیں گے، اس کوانٹیٹیز کو ویریبل. میتھمیٹکس میں ویریبل ہمیشہ ایک اننون چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کا نوٹیشن جو ہے ہمیشہ ویریبل انگلش جتنی بھی انگلش الفابیٹ ہے اس کو ہم ویریبل کہیں گے. فار ایگزامپل ABC up to XYZ یہ تمام انگلش الفابیٹ جو ہے ہمارے ساتھ ویریبل کو ڈونیٹ کریں گا. اس کے بعد کوفیشنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ The number or constant that multiplied with variable is called coefficient of that ویریبل، یعنی جب ایک نمبر یا کانسٹنٹ ویریبل کے ساتھ ملٹیپلائڈ ہو جائے تو اس کانسٹنٹ یا ویریبل یا نمبر کو ہم اس ویریبل کا کوفیشنٹ کہلائے جائے گا. فار ایگزامپل
3 ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ ہے. جب میں اس کو ویریبل x سے ملٹیپلائی کروں گا تو I will get 3x. چونکہ یہ 3 جو ہے یہ ایک کانسٹنٹ ہے یا ایک نمبر ہے. اب میں نے اس کو ویریبل سے ملٹیپلائی کر دیا تو اب یہ 3 جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ x کا کوفیشن ہے. اور فار ایگزامپل دوسرا ایگزامپل، فار ایگزامپل میرے پاس 3 ہے، میں نے اس کو y اسکوئر سے ملٹیپلائی کرے سو I will get 3y اسکوئر. سو اب یہ 3 جو ہے یہ y اسکوئر کا کوفیشن ہے. اس کے بعد ہے الجبرک آپریٹر. the addition sign, subtraction sign, multiplication and division sign are called algebraic operator. یعنی ہمارے پاس یہ جو چار سائن ہے، ایڈیشن والے، سبٹریکشن والے، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن، اس تمام کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ الجبرک آپریٹر ہے. اس کے بعد ہے algebraic expression. When we join constant and variable through algebraic operator, then it is called algebraic expression. جب ہم کانسٹنٹ اور ویریبل کو الجبرک آپریٹر کے ذریعے جوائن کرتے ہیں یا اس کو کمبائن کرتے ہیں تو اس سے جو ایکسپریشن بن جاتا ہے اس ایکسپریشن کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ایک الجبرک ایکسپریشن ہے. فار ایگزامپل میرے پاس 4 جو ہے یہ کانسٹنٹ ہے، میں نے اور ملٹیپلیکیشن جو ہے یہ ایک الجبرک آپریٹر ہے. میں نے 4x کو y سے ملٹیپلائی کر دیا، y اب ویریبل ہے سو I will get 4y. تو اب اس 4y کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک الجبرک ایکسپریشن ہے. اسی طرح فار ایگزامپل میرے پاس 6 ایک کانسٹنٹ ہے اور میں نے اس کو ایک ویریبل z کے ساتھ الجبرک آپریٹر مائنس کے ذریعے سے اس کو جوائن کر دیا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ اب یہ ایک الجبرک ایکسپریشن ہے. اسی طرح فار ایگزامپل میرے پاس 2 ہے اور میں نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے z پہ تو اب اس کو کہیں گے کہ ایک الجبرک ایکسپریشن ہے. اس کے بعد ہے ایکویشن. ایکویشن کا کیا مطلب ہے؟ When we put the equality sign in algebraic expression, then it is called equation. جب ہم ایک الجبرک ایکسپریشن میں ایکولیٹی سائن کو پٹ کریں گے تو پھر اس کو کہیں ہم اس الجبرک ایکسپریشن کو ہم کہیں گے کہ ایک ایکویشن ہے. فار ایگزامپل میرے پاس 4 جو ہے یہ ایک کانسٹنٹ ہے اور میں نے اس کو x کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا تو یہ 4x بن گیا. اب اس الجبرک ایکسپریشن کو میں ایک اس کے درمیان میں نے ایک ایکویٹی سائن پٹ کیا اور اس کو فار ایگزامپل میں نے 0 کے برابر کر دیا. آپ اس کو 3 کے برابر بھی کر سکتے ہو، 8 کے برابر بھی کر سکتے ہو، 6 کے برابر بھی کر سکتے ہو. اسی طرح x کے برابر x کے علاوہ آپ z کے برابر بھی کر سکتے ہو. تو اگر آپ نے اس الجبرک ایکسپریشن کو ایک کانسٹنٹ کے برابر یا ایک ویریبل کے برابر کر دیا تو اس کو پھر ہم کہیں گے کہ ایک ایکویشن ہے. فار ایگزامپل 4 ہمارے ساتھ ایک کانسٹنٹ ہے، ایکس اسکوئر ہمارے پاس ایک ویریبل ہے اور
اور 3 ہمارے ساتھ ایک اور کانسٹنٹ ہے. تو یہ تمام جو ہے یہ ایک الجبرک ایکسپریشن بن گیا. جب میں اس الجبرک ایکسپریشن کو 0 کے برابر کروں گا تو اس الجبرک ایکسپریشن کو پھر ہم کہیں گے کہ ایک ایکویشن ہے. اس کے بعد آتا ہے ڈگری آف ایکویشن. The highest power of variable in equation is called degree of that equation. ایک ایکویشن میں ویریبل کی ہائیسٹ پاور کو ہم کہیں گے کہ یہ اس ایکویشن کا کیا ہے؟ ڈگری ہے. فار ایگزامپل میرے پاس ایک ایکویشن ہے 4x پلس 3y اسکوئر از اکول ٹو 0. اب اس ایکویشن میں ہمارے پاس 2 ویریبل ہے، ایک x ہے اور پھر اور دوسرا y ہے. x کی پاور 1 ہے اور y کا پاور جو ہے یہ 2 ہے. تو اس ایکویشن میں ہائیسٹ پاور ویریبل کا کیا ہے؟ 2 ہے. تو ہم کہیں گے کہ اس ایکویشن کا ڈگری جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ 2 ہے. اسی طرح میرے پاس ایک اور ایکویشن ہے 4x کیوب پلس 10z 4 پلس 8y از اکول ٹو 0. یہ بھی ایک الجبرک ایکسپریشن ہے. اس ایکویشن میں ہمارے پاس جو z کا جو ہائیسٹ پاور ہے وہ 4 ہے اور ویریبل اس کا پاور 4 ہے z ویریبل کا. لہذا ہم کہیں گے کہ اس ایکویشن کا ڈگری جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ 4 ہے. اگر ہمارے ساتھ اس طرح ایکویشن آ جائے کہ 2 ویریبل ایک دوسرے سے ملٹیپلائڈ ہو اور تو اس کا جب ہم ڈگری نکالتے ہیں تو ہم اس کا جو پاور ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایکویشن ہے 3xy پلس 8xz کیوب از اکول ٹو 0. اور آپ سے کوئی پوچھ جائے کہ اس ویریبل کا جو ہے ڈگری کیا ہے، اس ایکویشن کا ڈگری کیا ہے، تو ہم اس کے پاور ایڈ کریں گے تو اس کے پاور 2 آ جائے گا، اس کا پاور 4 آ جائے گا. تو اس کا ہائیسٹ پاور کیا آ گیا؟ 4 آ گیا. تو لہذا اس کا ڈگری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ 4 ہے. اس طرح ہم اس x کا پاور اور w کا پاور ایڈ کریں گے تو اس سے پائی بن جائے گا، 5 بن جائے گا اور اس سے جو ہے 10 ہے. لہذا اب y کا جو ہائیسٹ ویریبل پاور ہے وہ 10 ہے. تو لہذا اس ایکویشن کا ڈگری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ 10 ہے. اس کے بعد ہے quadratic equation. The second degree equation is called quadratic equation. جب کسی ایکویشن کا ڈگری 2 ہو جائے تو اس ایکویشن کو ہم کہیں گے کہ ایک quadratic equation ہے. اسی طرح جب کسی ایکویشن کا ڈگری 1 ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو لینئر ایکویشن کہیں گے. اور دوسرا ڈیفینیشن quadratic equation کا یہ ہے کہ the equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b and c are constant and a does not equal to 0 is called quadratic equation. جب ایک ایکویشن اس فارم میں آ جائے ax square plus bx plus c is equal to 0 اور اس میں a, b اور c یعنی x اور x square کا کوپیشن اور x پاور 0 کا جو کوپیشن ہے وہ c ہے اور یہ کانسٹنٹ ہو جائے اور یہ a جو ہے یہ کیا ہو جائے؟ یہ 0 کے برابر کبھی بھی نہیں ہو. تو اس ٹائپ آف ایکویشن کو ہم کیا کہیں گے کہ ایک کوادریٹک ایکویشن ہے. اے پر یہ کنڈیشن اس لیے لگا ہے کہ جب ہم اے کی جگہ ادھر 0 پٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا bx پلس c از اکول ٹو 0
अब इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर जो है, वेरिएबल हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, यानी ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हो गया। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर ये कंडीशन पुट कर दिया है कि ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसके अलावा बी भी 0 हो सकता है। पर यहाँ पर मैंने बी को 0 पुट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगा ax² प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह बी और सी दोनों भी 0 हो सकता है, तो फिर हम जब बी भी 0 हो जाए और सी भी 0 हो जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा ax² इज इक्वल टू 0। तो ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका पावर क्या है, वेरिएबल का इस पावर क्या है, 2 है, यानी इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, 2 है। तो लिहाजा इस टाइप ऑफ इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सच टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड quadratic equation and this is called standard form of a quadratic equation। यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को हम क्या कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर जो है ये 2 है, तो लिहाजा इस इक्वेशन का डिग्री 2 हो गया। तो इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या और डिफिनेशन की निस्बत में ये है कि ये इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर a की जगह क्या है, 3 है, b की जगह 8 है और c की जगह 10 है, तो लिहाजा इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ज्योमेट्रिकली हमें ये एक पैराबोला देता है। पैराबोला एक इस टाइप का शेप होता है, इसको हम पैराबोला कहेंगे, इस टाइप को, या फिर इस टाइप का होता है, या फिर इस टाइप का होता है, या फिर इस टाइप का होता है। तो इस सरफेस, इस कर्व्स को हम क्या कहेंगे कि ये पैराबोला है। ज्योमेट्रिकली हमें पैराबोला देता है। ये ए पर डिपेंड करता है। जब ए पॉजिटिव होता है तो ये हमें एक अपवर्ड पैराबोला देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास y इज इक्वल टू x² है, तो ये हमें इस तरह ये पैराबोला देता है। तो जब y इज इक्वल टू x² होता है तो हमें एक अपवर्ड पैराबोला मिलता है, और जब y इज इक्वल टू माइनस x² होता है हमें एक डाउनवर्ड पैराबोला मिलता है। आज का लेक्चर का समरी है कि सबसे पहले हमने कांस्टेंट पढ़ा, तो इसमें ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, और x और x² जो है ये वेरिएबल है, चूंकि 3 और 8 कांस्टेंट है, ये वेरिएबल x² और x के साथ मल्टीप्लाइड हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये 3 जो है ये x² का कोएफिशिएंट है और 8 जो है ये x का कोएफिशिएंट है। और ये तमाम 3x² प्लस 8x प्लस 2 जो है ये कांस्टेंट और वेरिएबल है, ये हमने अलजेब्रिक ऑपरेटर पे ज्वाइन किया है, तो इसको हम कहेंगे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इक्वलिटी की साइन की वजह से ये क्या बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया, चूंकि इस इक्वेशन का डिग्री जो है ये 2 है, यानी इस इक्वेशन का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो लिहाजा हम इस इक्वेशन कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।